وہ خدا جس نے مجھے ہر بلاؤں سے محفوظ رکھا اور اس نے مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں تیرا صلہ ہوں، اور ساری زندگی اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر پیار محبت سے میری رہنمائی کی۔ 12 سال کی عمر میں اس نے مجھے اپنا نور بھیجا، فرشتے آلے دوالے آ کے کھڑے ہوئے اور مجھے آسمانوں پہ ملاقات کا شرف دیا، جہاں فرشتے نہیں جا سکتے تھے اور اعلیٰ مخلوقات۔ اس نے اپنے نوروں کو ٹھنڈا کر کے مجھے اپنا دیدار کرایا۔ نہ میں کوئی نبیوں کی شکل ہوں، نہ میں نبیوں کی اتباع کرنے والا ہوں۔ اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں اگر عیسیٰ پہ ایمان نہیں لے کے آئے اور عیسائی نہیں بنے تو تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ عیسیٰ کون ہوتا ہے۔ عیسیٰ کی تو وہاں پہنچ ہی نہیں جہاں میں جاتا ہوں، تو عیسیٰ کی گواہی مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ محمد کی پوری پیروی کرنے سے اور شریعت ختم نہیں ہو سکتی، تو میں ان کو کہتا ہوں محمد ہوتا کون ہے؟ محمد کی تو وہاں پہنچ ہی نہیں جہاں میں جاتا ہوں، فرشتوں کی تو وہاں پہنچ ہی نہیں۔ یہ جتنے انبیاء آئے تھے انہوں نے جنوں یا فرشتوں کے متعلق بتایا، انہیں کیوں نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ فرشتے جنات اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان گنت مخلوقات بنا چکے ہیں۔ تو مجھے ان انبیاء کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان انبیاؤں کو میری ضرورت ہے۔ اس وعدے کے مطابق اگر انہوں نے میری تعلیمات پر عمل نہ کیا، میری تعلیمات کو نہ سنا، اب یہ تمہارے نبی جنہیں تم کامل کہتے ہو وہ طالب علم ہے عالم ارواح کی دنیا میں، اسٹوڈنٹ ہے، اور فرشتوں سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ مضمون لمبا چوڑا ہو جائے گا، آج میں نے تقدیر پر بات کرنی ہے۔ انسانی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ مضمون ہے۔ اور سیکولر سوسائٹی بھی مجھ سے اس بارے میں یورپ میں سوال کرتی ہے۔ وہ جرمن میں کہتے ہیں شکسال۔ It is in your luck is it written whatever gonna be happen to you in this life۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ عقائد پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیے،
چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان اور ہندو ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ، آسمانی باپ خدائے واحد جو میرا والدین ہے، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں. تو اس موضوع پر آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیونکہ انہیں خدا کی تلاش نہیں ہے، اپنے نبیوں کے دروازے کھول کھول کر ان کی تلاش کرتے ہیں. اس لیے ان کے انبیاؤں کی لعنت ان پہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. یہ کتاب ہے جسے میں نے بول کے خود ہی ترجمہ کر دیا انڈیا پاکستان والوں کے لیے. بس دبانا ہے اور سننا ہے. یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا کیونکہ انڈیا سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تو رحم بھی آتا ہے کیونکہ تعلیم کم ہے، فقدان بہت کم ہے تعلیم کا. تو تقدیر ہے کیا؟ یہ مضمون ہے. جب خدا اپنی مخلوقات اندھیروں میں بنا چکا، یا جب جننے کا وقت آیا، جیسے عورت بچے کو نکالتی ہے، تو اسے سول سسٹم کہا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے خدا فاعل ہے. گاڈ از اے سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس. وہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جس سے زندگی شروع ہوتی ہے، وہ چاہے ہائیڈروجن ہو، آکسیجن، جتنی بھی گیسز ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ خدا کا حصہ ہے جسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. سبجیکٹ سول کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ یونیورسل پرائم فورس. وہ زندگی دیتی ہے. تو جب اپنے نور، جسے آپ پھوکے مارنا کہتے ہیں، اپنے نور، سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، جب اس نے اس زندگی کو انسان کے اوپر پھینکا، نور کو، تو وہ جیتی جاگتا ہوا. تو پہلی چیز جو تقدیر میں آئی تھی، جو خدا کے دل میں، اور جو زندگی کا مقصد تھا، تقدیر، کہ ساری مخلوقات اور انسان خوش رہے. یہ ہے تقدیر. دوستوں کا تصور بھی نہیں تھا. یہ ہے تقدیر. جو انسان خدا کے متعلق جانے گا، وہ نورم نور ہوتا جائے گا. یہ ہے تقدیر. جو مخلوقات خدا کے نزدیک آئیں گی، سچی خوشیاں، سکون، کلو کو مکان کی آزادی، پنچھی، نہ ختم ہونے والی محبت، یہ ہے تقدیر. اور جب خدا نے آدم کی طرف رہنمائی کی، تو اسے دماغ کی آزادی دی کہ وہ خالص فکر الہی جو ہے اس پر جا کے اس کی دماغ کی سوئی اڑ جائے، رک جائے. یہ ہے تقدیر. شعور جو ماں ہے دماغ کی، خدا کی طرف جب انسان خدا کو زندگی کا خلاصہ سمجھ لیتا ہے، تو ایک ایسا سکون طاری ہو جاتا ہے شعور پر
کہ دماغ بھی اس شعور کی زد میں آ جاتا ہے، ورنہ دماغ میں بڑی ہلچل رہتی ہے، یہ کبھی ٹک کے نہیں بیٹھتا، اسے بے لگام گھوڑا کہتے ہیں۔ تو جب زندگی کا خلاصہ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے تو شعور کو جو سکون آتا ہے، اس کی الفت، اس کی یاد، اس کی محبت میں، یہ ہے تقدیر۔ جب انسان اپنے ضمیر کو جو اس نے دیا ہے خدا کے نور میں روشن کر لیتا ہے تو اسے پولیس، فوج، عدالتوں کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اس نور سے اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ جب نور ضمیر کا روشن ہو جاتا ہے اور اندھیرے نہیں رہتے تو فرشتے اور دوسری مخلوقات آپ کو لینے کے لیے آ جاتی ہیں، آپ کو آرام نہیں کرنے دیں گے کہ آئے ہمارے جہانوں میں چلیں، ان جنتوں میں چلیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل پہ وہ واردات کبھی ہوئی۔ اے میرے ہم جولیا کھیلیں آنکھ مچولیا، اب ہم اس کو تجھے وہاں لے کے چلیں۔ یہ ہے تقدیر۔ خدا آپ کے دل کے دستک دے کر کہتا ہے جب وہاں خالی ہو جاتا ہے صنم آشناؤں سے، اور خدا پہلی پرائورٹی ہو جاتا ہے زندگی اور محبت کی، تو خدا دستک دے کر کہتا ہے کہ میں تیرے دل اس محل میں رہنا چاہتا ہوں جہاں 24 گھنٹے میری نگاہ ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ اور جب روح خدا سے ہارمونی پا جائے، مطابقت پا جائے، اور اس کے اندر دست اندازیاں نہ رہے روح میں اور دل میں، تو خدا اور انسان کامل جو محبت میں خدا جیسی صفات لے لیتا ہے، خدا اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر آگے سفر کراتا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف۔ لوگ مارے جاتے ہیں، جنگ ہوئی، بے قصور لوگ مارے گئے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ چند لوگ انسانوں پہ قابض ہو کے ظلم کی چکی میں دبا دیتے ہیں، یہ نہیں ہے تقدیر۔ کچھ لمحات آتے ہیں، کچھ لوگوں کے غلط فیصلے صدیوں آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، یہ تقدیر نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کا سکون کھو بیٹھے ہیں، یہ تقدیر نہیں ہے۔ انسان اپنا اصل گھر بھول گیا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ تو میں آدم سے شروع کروں گا کہ یہ جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آدم کی خدا نے تمام جو آزادیاں دی تھی، جن کا میں نے کہا ہے آپ کو، دماغ کی، شعور کی، ضمیر کی، دل کی اور روح کی، یہ سب آزادیاں دے کر اس نے راہ حق بتائی اسے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ راہ میری طرف آتی ہے، اور یہ راہ جو ہے اگر تو یہ فیصلہ کرے گا تو یہ تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ دکھ ہوں گے، تکلیف ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، خود بھی اجڑے گا، اپنی نسلوں کو بھی اجاڑ دے گا۔
آدم نے غلط فیصلہ کیا اور چاہے اس کو عورت نے ہی ورگلایا، ٹیمپٹیشن دی، ابلیس نے اس کو ٹیمپٹیشن دی، لیکن مجرم تین ہوئے۔ جب خدا نے آدم سے کہا یہ رائے حق لے کر تو اس طرف کیوں چلا گیا؟ میری محبت تو نے اس کو کیسے دے دی؟ تو اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا، اس کا قصور ہے۔ عورت سے پوچھا کہ تو اس کی مددگار ہوتی، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے ابلیس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابلیس سے پوچھے بغیر ہی ابلیس نے جواب دیا کہ میں نے ان کو بلایا اور یہ دوڑتے ہوئے چلے آئے، انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، یہ میرے پارٹنر ہیں، اندھیروں کے، برائیوں کے، ظلمتوں کے، یہ میرے پارٹنر ہیں۔ تو یہاں جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا تمہارے اماں ابا کی شادی ہوئی؟ جب خدا تمہاری اماں ابا کی شادی میں ناراض ہو کے چلا گیا، جب خدا گواہی نہیں تھا تمہاری اماں ابا کی شادی میں، جب اس نے ہی نکاح نہیں پڑھایا، تو جتنی بھی اولاد اب تک ہے، چاہے وہ آدم ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ہو، کیا انہیں حلال زادہ کہا جاتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ شادی کے بغیر بچہ ہو تو حرامی کہتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں میں سے کوئی حلال زادہ ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ میں حلال زادہ ہوں، لیکن اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے خدا کہتا ہے اے آدم اور اس کی بیوی کو جو زوجہ ہے، اور یہ پیغام انسانیت کو دیتا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، راہ حق کو چھوڑ دیا اور وہ ننگے ہو گئے۔ دیکھنا کہ کہیں وہ تمہیں بھی ننگا نہ کر دے۔ تو کیا اس نے آدم کی اولاد کو ننگا نہیں کیا؟ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یہ جو حلال زادے نہیں ہیں ابھی تک، انہوں نے کیا کیا گل افشانیاں اور کرتوت اس انسانیت کو دکھ دینے کے لیے بنائے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی حلال زادہ نہیں ہے، یہ تقدیر نہیں تھی، یہ تقدیر نہیں تھی۔ اگر خدا ان کی شادی میں خوش ہوتا، شریک ہوتا، تو اسی خاندان سے وہ لوگ پیدا ہوتے جس سے انبیاء جو سوسائٹی بڑھتے تھے، ہم کلامی، اسی سوسائٹی سے ایک قوم ہوتی وجود میں آتی جو راہ حق کی منزل کو پانے والے ہوتے۔ یہ تھی تقدیر، اور اس قوم سے وہ دنیا وجود میں آتی جسے ایک انسانیت کا خاندان کہا جاتا ہے۔ I am calling it one family world centered on God actually. If there is no ideal individual, object of God, there is no ideal society. If there is no ideal society basis, there is no ideal nation. If there is no ideal nation foundation, there cannot be any ideal world established centered on God. یہ تقدیر نہیں ہے۔
اب تمہارے آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اس کے 12 بیٹے، یوسف، جتنے بھی تم لے لو اپنی 6000 سال میں، کیا ان کی شادیاں ہوئی؟ اور پھر یہ کہتے ہیں مسلمان کہ 3 طلاقیں اگر ہم دے دیں مختلف اوقات میں تو وہ عورت حرام ہو گئی. وہ حلال کب تھی؟ تمہارے ابا کے لیے ہوا حلال نہیں ہوئی تو تمہارے لیے کیسے ہو گئی؟ جب ان کی شادیاں نہیں ہوئیں تو تمہاری شادیاں کہاں سے ہو گئی؟ تو اس صورت میں اگر میں زور سے کہوں ابھی تک یہ سب حرامی رہ رہے ہیں اس دنیا میں، ان میں حلال زیادہ ہی نہیں ہے، تو خدا کی دنیا کہاں آئے گی؟ ان میں حلال زیادہ میں ہوں. میں بتا دیتا ہوں، خدا نے مجھ سے شروع کیا ہے اور مجھ سے کہا کہ تو نے میری منشا کو پورا کر دیا. پھر آسمانوں پر اپنے تخت پہ بٹھا کر کیا فرشتے، کیا آگ کی نور، کیا آسمانی نور، اور کیا جن، اور یہ کیا انبیاء کہ تمہارے منہ خشک ہوتے ہیں، ان کو کہا کہ سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا. ان میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جو سجدہ نہ کرتا، کیونکہ میں خدا کا جلال ہوں. میں نے اپنے مشن کو پورا کیا ہے. میں نے وہ کتابیں، وہ کلام خدا کے دل سے جو نکلا ہے وہ سب کچھ میں نے بیان کیا ہے، آنکھوں دیکھا حال. تو یہ انبیاء کون ہوتے ہیں کہ جن کی میں شریعت مانوں، اور یا جن کے طفیل میں کہوں کہ ذلی بروزی نبوت ملی ہے؟ یہ دھوکا ہوا ہے. اور وہ غلام احمد قادیانی یہ شوشے چھوڑے ہیں ذلی بروزی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ظالم تھے، تو اپنے وقت نکالنے کے لیے 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے. لیکن یہ سب غلط تھا. جب خدا کی بات ہو جائے تو ٹھہر جائے. Then I don't care if it is sweat for earth, tear for man or blood for heaven. تو حلال زیادہ میں ہوں جس سے تقدیر اب شروع ہوگی. جو تمہاری تقدیر میں ہے ابھی تک لکھا ہوا، تمہارے بڑے میاں جو ہیں ابا ہموا، وہ بھی حادثات اور تقدیر کا شکار ہوئے. اولاد جو ہے، قائن نے حابل کو قتل کر دیا. یہیں سے خون شروع ہو جاتے ہیں. زن زرتے زمین، وہ خاندان جو ہے وہ خونی ہو گیا. خدا اس کو چھوڑ کے چلا گیا. سوسائٹی آئی، وہ بھی لڑائیاں مار کٹائیاں. نوح آیا، اس نے بھی عذاب کی پیشن گوئی کی. تو یہ ساری ہسٹری تمہاری داغ داغ ہے. روزانہ کے جو حادثات ہوتے ہیں یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے کہ یہ تمہاری تقدیر جو ہے یہ اندھیروں کے ہاتھوں میں آئی ہوئی ہے. تو جب وہ سجدہ کرا بیٹھا تو پھر مجھے آگے لے کے چلا، پھر وہاں لے کے چلا جہاں اس کا مسکن ہے. تمہیں کیا خبر؟ تمہارے نبیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ فرشتوں سے پہلے وہ اعلیٰ مخلوقات انگنت بنا چکا تھا. پھر وہ وہاں لے کے چلا جہاں پر نور کا مسکن ہے. تو مجھے تخت پہ بٹھا کے اس نے خود بھی سجدہ کیا میری محبت کو. تو حلال زیادہ میں ہوں.
مجھ سے وہ خاندان شروع ہوگا جو راہ حق کی منزل کو پائے گا، مجھ سے وہ سوسائٹی شروع ہوگی جس پہ خدا کی محبت کی منزل آشنا ہو چکی ہوگی، مجھ سے وہ قوم پیدا ہوگی جس کے اندر خدا کا نور بستا ہوگا، اور جو خدا کو پا چکے ہوں گے، مجھ سے وہ دنیا وجود میں آئے گی جسے ہم کہتے ہیں ایک انسانیت کا خاندان، جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ۔ اور وہ دن دور نہیں ہے کہ مجھ سے یہ زمین انبیاؤں سے بھر جائے گی۔ تو یہ میں حلال زادہ ہوں، یہ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کی کسی کی بھی شادی نہیں تھی۔ جب خدائی تم سے خوش نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ طلاق ہوگی، وہ عورت حرام ہو گئی۔ جب تم سبھی حرام زادے ہو، یہ سختی کے الفاظ ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، تو تم ایک دوسرے پہ پتھر کیا اچھالتے ہو؟ جب تم کو 99% وہ جہنم میں لے گیا ہے، اور جو تمہارے نکاح پڑھاتے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ مولوی جو اندر سے اندھیروں، بدبودار ہڈیوں اور گندگی سے بھرے پڑے ہیں، اور تم جو ہو، جو اندھیرے کی جڑ ہو، جب تم میں سے کوئی مر جاتے ہیں، چاہے وہ ظالم سیاستدان ہو، چاہے وہ لوگ ہوں جو دھوکے باز ڈاکو چور ہوں تمہارے معاشرے کے، تو اس کو دفن کرتے ہوئے کہتے ہو کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، مٹی پاؤ۔ یہ جنت فردوس میں اس کو خدا جگہ دے۔ تو جو تم اس مردے کو دفنانے جاتے ہو اور جنت فردوس کی دعا کرتے ہو، تم خود بھی مردے ہو۔ وہ اس لیے کہ تمہارا زندہ تعلق خدا سے کہاں ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں اپنی تقدیر کی نہیں خبر کہ موت کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ آؤ اور میرے ماننے والوں سے پوچھو، کہو تم ان کو لین میں کھڑا کروں کہ کسی کو خدا نے شاہین بنا دیا اپنا نور دے کر، کسی کو خدا نے ڈریگن بنا دیا اور وہ آسمانوں پہ پرواز کرتے ہیں، انہوں نے یہاں سے ہی اپنی منزل دیکھ لی ہے۔ یہ اصل تقدیر ہے۔ تمہاری تقدیر جو ہے، تمہاری جنتیں بھی دوزخ کے اندر، یہ ہے وہ فردوس جہاں تم جاؤ گے۔ ایک مردے کو دفنانے جاتے ہو اور تم سب بھی مردہ ہو۔ جسے تم کہتے ہو کہ زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، تم نے اپنی روح کو مار دیا ہے، دفنا دیا ہے، بس تمہارے مرنے کی بات ہے۔ وہ جو گڑا ہے نا، وہ دوزخ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تمہاری تقدیر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے تمہاری تقدیر۔ اب کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا نے سب کی تقدیروں میں لکھ دیا ہے۔ یہ جھوٹ، یہ افطرا خدا پہ نہ کرو۔ خدا ایسی بےہودگیاں نہیں کرتا۔ اگر تمہارے نبی کہہ کے گئے ہیں، ان کو بھی ٹھوکر لگی ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ویسے تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ جب محمد کو جنگ خندق کہہ رہا ہوں، جنگ احد میں دکھا دیا گیا تھا اور دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا گائے مسلمان ہے اور ہمیں ذبح کیا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔
یہ تھی تقدیر، تمہیں بچایا جا رہا ہے۔ تو وہاں کے جو نوجوان تھے کہا پچھلی جنگ میں بھی ہم نہیں تھے، بدر میں ہم نے اپنی تلواروں کے جوہر نہیں دکھا سکے، ہم تو یہاں رہ کے نہیں لڑیں گے، ہم تو احد میں جا کے لڑیں گے۔ تو پھر یہ اندر گئے محمد اور جنگی لباس پہن کر آئے، کہا تو پھر چلو۔ اب ان کو پچھتاوا ہوا، کہنے لگے کہ نہیں آپ نے جو پہلے کہا تھا وہی ٹھیک ہے۔ تب محمد نے کہا نبی کی یہ شان نہیں کہ ہتھیار باندھ کے اتار دے، یہ تقدیر نہیں تھی۔ محمد کو چاہیے تھا اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دیتا، جب خدا نے دکھا دیا۔ خام خواہ مرنے جا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ خدا نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ محمد ہتھیار نہیں اتارتے اور محمد کو دکھایا گیا تھا، تو جب اے نبی تجھے دکھا دیا گیا ہے تو کون ہوتا ہے ہتھیار باندھ کے ایسی بات کرنے والا؟ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، تم نے جانا تو جا کے لڑو۔ پھر ہمیں پتہ ہے وہ کتنے صحابہ شہید ہوئے، حمزہ بھی ان میں سے تھے۔ یہ تقدیر نہیں تھی۔ جب عیسیٰ ابن زکریا کو دکھا دیا گیا کہ یہودا اسکوٹی تجھے پکڑوائے گا اور تو بچ، دکھانے کا مقصد ہی یہ تھا۔ اور یہاں تک اس نے کہا کہ جو اب آئے گا حواری میرا، کھانا ڈبو کے روٹی کا مجھے منہ میں ڈالے گا، وہ مجھے پکڑوائے گا۔ تو تقدیر یہ تھی، خدا نے دکھایا اپنے آپ کو بچا، پھر بھی تو اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ اے یسوع، اے عیسیٰ، تو جو اصل تقدیر تھی وہ تو تجھے بچانے کے لیے تھی، نہیں مانا، ہٹ درمی کی۔ پھر وہ آگے انہوں نے پکڑ لیا، پھر وہ لے چلے اسے کوڑے مارتے ہوئے، اس کا برا حال کرتے ہوئے۔ یہ تقدیر نہیں تھی۔ جب خدا نے غلام احمد کو کہا کہ ہجرت کر جا، اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کہاں ہجرت کر جا، مجھے بتایا۔ اب آنسو بہاتے ہیں عالم ارواح میں۔ مجھے کہا گیا تھا، غلام احمد کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت ہے، سیاسی پناہ لے کے ہجرت کر جا۔ یہ ہجرت کر جاتے تو خدا آگے کی تعلیمات دیتا، وہ بتا دیتے۔ یہ تھی تقدیر۔ اب وہ چاروں خلیفہ کھجل خوار ہوتے ہیں، 4 یا 3 جتنے بھی ہیں، وہ لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے وہی بات کہنی جو ان کا نبی کہہ گیا ہے۔ یہ تقدیر نہیں تھی۔ انڈیا میں بیٹھا رہا اور عشق محمدی میں ساری غلطیاں چھپاتا رہا، محمد کی بھی، شریعت کی بھی، اس کی تعلیمات کی بھی۔ یہ تقدیر نہیں تھی۔ کھول کے بتاتا، کھول کے جب بتاتا جب انگلینڈ جائے، یہ تھی تقدیر۔ پھر وہاں خدا کہتا کہ یہ بتا آسمانی باتیں، یہ تھی تقدیر۔ یہ وہاں بیٹھا رہا، اور مسلمان اور احمدی یہ سب ملی جلی بھیڑیں ہیں، کالی، کوئی تھوڑی سی براؤن، کوئی تھوڑی تھوڑی چٹی، لیکن وہ ساری جیسے کہتے ہیں کہ یہ شاخ ہے اسلام کی۔ یہ تقدیر نہیں تھی غلام احمد قادیان کی۔ اور جب وہ پلاٹس عدالت میں کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے خواب دیکھا کہ یہ بے قصور ہے شخص، فرشتوں نے مجھے رات کو بڑے دکھ دیے، اس کو تو رہائی دلوا، تو وہ اور زور شور سے پلاٹس زور لگانے لگا
اور کہنے لگا عیسیٰ ابن زکریا کو تو اپنی حمایت میں کچھ بول. You have a authority to speak about your defense. وہاں وہ بولا ہی نہیں. جہاں بولنا تھا وہاں خاموش ہو گیا, اور جہاں خاموشی چاہیے تھی وہاں بولتا رہا. جب تجھے پتا تھا کہ فارسی صدوقی ان کی اتنی بڑی فاؤنڈیشن ہے تو اسے ٹھیک سینگ بتائے گا, وہ تجھے وہاں پہنچا دیں گے. وہاں بولا. اور یہاں پلاٹس جج کہہ رہا ہے مجھے تجھے چھوڑنے کا اختیار ہے, لیکن تو اپنے لیے کھڑا ہوگا, اپنی گواہی دے گا, کہے گا میں نے کوئی خون نہیں کیا, یہ کوئی مذہبی ہماری اختلافات ہیں, تو روم کے قانون کے مطابق تجھے ہم کراس نہیں دے سکتے. وہاں چپ ہو گیا. پھر آگے سے جواب دیتا ہے اگر چنی ہوئی قوم مجھے تیرے حوالے نہیں کرتی تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے, اور جس کا اختیار نہیں ہے وہ تو تجھے بچا رہا ہے. وہ چنی ہوئی جو قوم, جو ظالم قوم ہے, جنہوں نے خدا کی 2000 سال کی بنیاد کو تباہ کر ڈالا, تو اسے اب بھی چنی ہوئی قوم کہہ رہا ہے. اور وہ جو تجھے بچا رہا ہے رومن, وہ تیری زندگی کو بچا کے تجھے اور موقع دے رہا ہے. اور پھر خدا نے پھر وہی کی اس پر, عیسیٰ ابن زکریا پر. گھر سے گھر بدل, اور اس کو دکھایا کہ روم جا. بنی اسرائیل کے بعد جو چنی ہوئی قوم تھی, چونکہ یہ کالونی تھی روم کی, اس کا اگلا قدم تھا روم. اپنے چند حواریوں کو لے کے چلا جاتا, چھوڑ جاتا. یہی کام غلام احمد قادیان کا تھا. اپنے خاص چیدہ لوگ لے کر, انگریز حکومت نے سیاسی پناہ دے دی تھی, چلے جاتے وہاں پر, کیونکہ اس وقت ہند کالونی تھی انگریزوں کی. تو چلا جا, اس کو بتایا چھوڑ یہاں سے. خدا اسلام کی تعلیم ہی نہیں دینا چاہتا تو پھر گھسے جا رہے ہیں. روزانہ تمہیں احمدیوں کو جوتیاں پڑتی ہیں مسلمانوں سے, پھر بھی انہیں گھسے جاتے ہو. لیکن یہ نہیں کیا. جو تقدیر تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہاں جاتا. جو تقدیر تھی عیسیٰ ابن زکریا کی وہ یہ تھی, وہ روم جاتا. اور پھر دوسرا ورلڈ وائڈ پرویڈنس شروع ہو جاتا خدا کی منشا کا. نہیں گئے. انہوں نے تقدیر کے فیصلوں کو اندھیروں میں پھینک دیا, اندھیروں میں بدل ڈالا. اب خدا نے مجھے کہا چھوڑ اپنے مذہب کو, چھوڑ کلچر کو, ٹریڈیشن کو, یہ گندی چیزیں ہیں. اب ان میں کچھ نہیں رہا, یہ گند ہے. سارا گند ایک جگہ جاتا ہے. میں تجھے نئی دنیا دوں گا. ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا میں نے. میرے چاچا, ماما, میرے خاندان, سلام خدا حافظ کیے بغیر میں نے چھوڑ دیا اپنا وطن. جو کام ابراہیم 21 سال نہیں کر سکا, وہ ایک ہی رات میں, ایک ہی لمحے میں خدا کی بات کو مان کر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. تو رحم اور خدا کی محبت قربانی سے بہتر ہے کہ خدا نے ہر انسان کی تقدیر میں آپ کو بتاتا ہوں, خدا کامل ہے. خدا اپنے نور سے جو دیکھ کر بتاتا ہے وہ کیا ہے, اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک استاد ہے, سارا سال اس کی اسٹوڈنٹ پہ نگاہ ہے, وہ اسکول نہیں آتا, اپنا جو تیاری ہے وہ نہیں کرتا, پھٹا کھا جاتا ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے, دل اس کا اس طرف نہیں ہے. تو اس کے جو قدم لیے اسٹوڈنٹ نے, اس کے علم کی بنا پر وہ استاد کہتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا. اسی طرح جب انسان قدم اٹھاتا ہے, اس کے قدم کو دیکھ کر خدا بتاتا ہے کہ یہ جو اس کے قدم ہیں یہ کہاں جائیں گے.
لیکن یہاں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد وہ طالب علم شعور میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تعلیم جو ہے وہ مجھے میری زندگی کا سرمایہ ہے، مجھے آگے منزل دکھائے گی، میرا علم بڑھائے گی. اور وہ 5-6 ماہ بہت محنت کر لیتا ہے اور سیکنڈ آ جاتا ہے ایگزامینیشن پہ. تو کب کیا استاد اس میں ناراض ہوگا؟ اسے گالیاں سنائے گا کہ میں نے تو یہ کہا تھا، یہ تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ وہ طالب علم کی، وہ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہ کہے گا بھئی کیا بات ہے، جو میں نے کہا تھا تو نے اس کو غلط کر دکھایا. تو جب انسان خدا کے مقام سے ڈر کر مقام ربی ہی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے واہ، یہ اندھیرے سے نور میں کیسے آ گیا. اور کیا خدا اسے چھتر مارنا شروع کر دے؟ میں نے تو کہا تھا دوزخ میں جائے گا، تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ ایسی احمقانہ باتوں کو چھوڑ دو. تمہارے ابا اماں نے خاندان کا نقصان بھی کرایا، اس خاندان نے سوسائٹی کا بیڑا غرق کیا، نوح سے دوڑ آگے قوموں کا بیڑا غرق ہوا. پھر پوری دنیا جو ہے تمہاری، یہ تمہارے ابا اماں کی، یہ سب شیطانی ہے. اس لیے ان پہ جو تقدیر لاگو ہو رہی ہے، دکھ مصیبتیں، ان کو نہ پتہ ہے موت ان پہ چھا جاتی ہے. قسمت کے غلط فیصلے ان کے لیے پس رہے ہیں. اگر کسی نے دوزخ دیکھنی ہو تو وہ اس دنیا کو دیکھ لے. لیکن اصل تقدیر کیا ہے؟ اصل تقدیر کیا ہے؟ جب مجھ سے وہ خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا اب میں وجود میں لے کے آ رہا ہوں خدا کی محبت اور خدا کے نور میں، وہ کیا تقدیر ہوگی؟ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوگا کہ خدا بتائے گا ماں باپ کو یہ کیا کرے گا، اس کی تربیت کیسے ہونی ہے. ہر بچے کو 100 سال کی عمر دی جائے گی خدا کی طرف سے کہ تم معرفت الہی، خدا کی محبت میں جتنا چاہے ترقی کر، اور جب تو چاہے گا تو موت کو کہے گا کہ میرا اب جانے کا وقت آ گیا ہے. موت تیری غلام ہو جائے گی، اختیار چھین جائے گا موت سے. ابھی تیرا حساب کتاب کرتے ہیں فرشتے، تو یہ کہیں دوزخوں میں، کہیں عالم برزخ، کہیں اور کہیں تم دھکے کھاتے پھرتے ہو. لیکن اب جو یہ دنیا میں لے کے آ رہا ہوں خدا کی محبت میں، فرشتے کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتے. اس زمانے کی روحیں جس کی بنیاد میں نے رکھ دی ہے، وہ پرواز کرتی ہوئی فرشتوں کی دنیا سے آگے چلی جائیں گی، فرشتے منہ تکتے رہ جائیں گے. یہ ہے تقدیر. تمہارے نبی بھی بانڈے لے لے کے فرشتوں سے بھیک مانگتے ہیں عالم ارواح کی دنیا میں کہ ہم اگلی جنت میں کب جائیں گے. ان گنت جانتے ہیں. پھر فرشتے ان کو نیچے بھیجتے ہیں، جو تم نے غلطیاں کی، اپنی حکمت کے پیغام دیے خدا کے نام پر، وہ نیچے جا کے اپنی امتوں کو ٹھیک کرو. تو نیچے پڑتا ہے ان کو مصیبت، ان کی امتیں ان کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں اگر تو نبی ہے، محمد ہے، تو ہمیں جنتوں میں لے کے جا، تیری تو شفاعت ہونی چاہیے. یہی عیسائی عیسیٰ کو کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ آئے گا، عالم ارواح میں بھی یہی چکر ہے، تو وہ ہم سب کو جنتوں میں لے کے جائے گا. اگر تو عیسیٰ ہے ہمیں جنتوں میں لے کے جائے.
وہ جنتوں میں کیسے لے کے جائیں؟ وہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں. ایک جنت کے اندر طالب علم کی حیثیت سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس جنت میں آسانی ہے کہ جب وہ وقت آ جائے تو وہ اگلی جنت میں چلے جائیں نور لے کر، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے. وہ تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ چوروں کی، ڈاکوؤں کی، ظالموں کی، دغا بازوں کی چمکتے ہوئے اندھیرے ہو تمہارے اندر پخانہ پیشاب نہیں، اس سے بھی بدبودار کوئی چیز تمہاری روح میں ہے کہ کلومیٹر کوئی انسان تمہارے نزدیک نہیں جائے گا. دغا باز لوگ 420 کرنے والے تم خدا سے، اور 20 ٹیکے چڑھا کے کہتے ہو کہ ہم نے خسارہ ادا کر دیا. ایک مثال دیتا ہوں، سیاسی انہوں نے اتنا ظلم کیا، پھر اس ظلم کی چکی میں اپنی اولاد کو بھی دے گئے وہ ظلم کی دولت. اس طرح پھر موتیں ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں. خدا کی دنیا میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا. ابھی حادثہ ہونے پائے گا اور ہزار نبی اس شہر سوسائٹی کے دیکھ لیں گے اور وہیں چیز کو ٹھیک کر دیں گے. میں انگلینڈ میں تھا اور میں لندن کے اندر ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، دیکھ لو میں نے ان کی ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی بند کرائی تھی. تمہارے مسلمان ان کے ہتھے ہوتا تو مجھے ٹکڑے کرتے تھے. میں ادھر تھا اور میں بول رہا تھا خدا کے لیے اور بتا رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ناصور ہے جمہوریت کے لیے. یہ جمہوریت کو ختم کر دے گا، عورتوں کے حقوق کو لے جائے گا، انسانیت کے حقوق کو چھین لے گا. کہتے ہیں ہم تو بڑے پیس میکر ہیں. میں جانتا ہوں تم کتنے پیس میکر ہو، تم دغا باز ہو. تو جب میں کہہ رہا تھا اسی میں میری کشف ہو گئی، اور میں کشف میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی میں میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے والدین بیٹھے، اور وہ گھر سے ابھی نکلے ہیں اور مجھے دکھایا گیا آج ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہائی وے پر، یہ مر گئے. میں نے اسی کشف کے اندر، اور جب میں کہہ رہا تھا، بول رہا تھا ہزاروں کے مجموع میں نے اپنے جو ماننے والے اس کو نزدیک بلایا، کہا کہ اس کو ٹیلی فون کرے. ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون آؤٹ آف ریچ تھا، یا انہوں نے ہینڈی بند کی ہوئی تھی، اور وہ نکل گئے تھے ہائی وے پہ. تب اسی وقت جب کہ میں اپنا واز میرا جاری تھا، تقریر، اسی میں نے دعا کی کہ ان میں سے جو لوگ خدا کے مددگار ہیں ان کو بچایا جائے. اور پھر میں نے میسج چھوڑ دیا بعد میں کہ آج تمہارا اتنے بجے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن میری دعا سے تم بچ جاؤ گے. خدا نے بچایا. یہ ہے تقدیر. میرے ماننے والے کہتے ہیں کہ آپ آسمانی کنچ نور میں آئے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، چاہے وہ ہندو ہو، سنگھوں میں تمہارے سامنے بٹھا دیتا ہوں، یورپین ہو، کہ آج معراج کی رات ہے، آج ملن کی رات ہے خدا سے، اور انہیں لے کے خدا کے سامنے بٹھا دیا. یہ ہے تقدیر. تو اب جو زمانے شروع ہوں گے، وہ جو تقدیر ہے اس میں ابدی سکون ہوں گے، ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، کوہ مکان کے پنچھی ہوں گے جہاں چاہیں گے. جنتوں میں لطف انجوائے ہوگی، نہ ختم ہونے والی محبت ہوگی، کیونکہ یہ خدا کا سنگم ہے، اور خدا ان کو ایک کر دے گا. ان کے جو دل میں کدورتیں ہیں وہ بھی نکال دے گا. یہ ہے تقدیر. سامعین، تو ان گندی بہودہ باتوں کو چھوڑ دو کہ جب تم حادثات ہوتے ہیں، تمہاری میں مصیبتیں آتی ہیں، تو تم کہتے میری قسمت میں لکھا تھا. یہ تیری قسمت میں نہیں لکھا تھا، یہ تو نے اپنی قسمت میں خود لکھوایا ہے. وہ اس لیے
کہ تو خدا کو بھول چکا ہے. جس تو اندھیروں میں جا رہا ہے تو نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے. تو اپنے اصل وطن کو بھول چکا ہے. جس دل کے اندر خدا کا نور ہو اس پہ بھی حادثہ ہو جائے. جس دل کے اندر خدا کا نور ہو موت اس پہ بھی چھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو بڑی ڈیسٹینیشن کے انسان کی قسمت لکھ کے بھیجا گیا ہے. یہ نہایت ہی شیطانی وسوسے ہیں. اس کو آج سے نکال دیں. انسان کی تقدیر جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہوگی ابھی خدا کی جب دنیا شروع ہوگی. آج ہی میں ایک پیغام بتا رہا تھا کسی کو کہ ہمارے ایک حواری ہیں جو 90 سال کی عمر ہے. 40 سال انہوں نے میرے ساتھ گزارے. تو پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے بلایا اور کہتے میرا ہاتھ چوم کر آج بھی جب میں ملاقات کو یاد کرتا ہوں وہ سہانی رات جب میں خدا سے ملا اور خدا نے مجھے دیکھا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھ پہ جنتوں کے موسموں کے ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں. مجھ پہ محبتوں کی بہار کا زمانہ آ جاتا ہے. یہ کہہ کے کہنے لگے کہ تو نے خدا کا جو دیدار کروایا تھا مجھے موت کو میں نے ہرا دیا. مجھے موت سے کوئی خوف نہیں کہ میں اپنی منزل دیکھ چکا ہوں. یہ ہے تقدیر کہ موت دیکھو نا. جب تم پہ موت ابھی آتی ہے تمہارا برا حال ہو جاتا ہے. ہوش اڑ جاتے تمہارے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ موت جب اب یہ آ رہی ہے تو میں بار بار اس دیدار الہی کو مجھے دکھایا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تقدیر کیا ہے. اس دنیا میں جب انبیاؤں سے زمین بھر جائے گی اور جب وہ کہیں گے اب میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں, وصل ملاقات کرنا چاہتا ہوں, شوق الہی لقائے الہی ہے مجھے اب, تو موت خادم بن کے آئے گی. ابھی ان کا ایک پیر زمین پہ ہی ہوگا. یہ میرا حال ہے, میں کوئی ایسے تھیوری آپ کو نہیں بتا رہا. ایک پیر پہ ہوگا اور دوسرا قدم ان کا خدا کی جنتوں میں ہوگا. اور جنہوں نے خدا کا دیدار کیا ان کا پیر وہاں ہوگا کہ خدا انہیں بلا رہا ہوگا, آ میری طرف. تو موت کیا ہوگی پھر؟ موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ ہے تقدیر. تو اس شیطانی دنیا میں جتنے بھی الٹ پلٹ کام ہو رہے ہیں, جتنے بھی الٹ پلٹ, یہ کلام ہمارے ابا اماں نے خراب کیے ہیں. اور چھوٹے میاں یہ نہیں کہ بندے کے پتر بن جاتے ہیں. یہ چھوٹے میاں سبحان اللہ انہوں نے پھر آگے بڑھ کر اور جتنے بھی حادثات جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے قصوروار ہم ہیں. اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں. ابھی غالباً کچھ عرصے کی بات ہے کہ میری ماننے والی آئی اور کہنے لگی رات کو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھ کمزور ہے اور تو جا اور زائد ہاتھ رکھے گا تیری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو میں اس لیے آئی ہوں. میں نے اس سے کہا تو میری ماننے والی ہے, میں تجھے راہ حق دکھا رہا ہوں خدا کی. میری آنکھ جو ہے یہاں پہ جسے گرونسٹاک کہتے ہیں کہ اس پہ وہ تھوڑی سی آ جاتی ہے اسکن, جس کی وجہ سے انسان چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے. وہ میں نے کہا میں اپنا آپریشن خود کرانے جا رہا ہوں.
یہ کتنی بے ضمیر کی بات ہوگی. میرا ضمیر کیسے گوارا کر لے کہ میں تجھے بھی ہاتھ رکھ کے تیری آنکھ بھی ٹھیک کروں, اپنی بھی ٹھیک کروں, اور گھر پر انسان اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا کہیں گے خدا سے؟ یہ کیسا خود غرض مسیحا بھیجا نا تم نے؟ کیا یہ خدا کا دل ہے؟ اپنے آپ 2 بندوں کو ٹھیک کر کے, اور ہم دیکھ ہم کیسی کیسی بیماری میں مبتلا ہیں. تو میں نے اس کو کہا میں نے اپنی آنکھ بھی جا کے اسپتال میں آپریشن کروانا ہے. تو بیمار ہوتا ہوں تو وہاں دل کے ٹھیکہ دار نہیں بن جاتا, جا کے میں ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہوں, کیونکہ جب تک انسانیت کو رہائی نہیں ملے گی میں بھی اس چکی کے اندر پیسوں گا. یہ ہے محبت. جب انسان خدا کی دنیا اور خدا کے نور میں آ جائے گا, سنگم پہ ملاقات ہوگی, تو پھر کون بیمار رہے گا؟ کس کے حادثات ہوں گے؟ پھر وہ عالم ہوں گے جن کا یہ جو دھوکے باز ہے دنیا, انہوں نے سوچا بھی نہیں. اور یہ بھی بتا دوں, یہ مذہب, یہ دنیا, ان کی صفت لپیٹ دی گئی ہے. ان کا آخری جو بس سٹاپ ہے اب قبرستان ہے, اور اس کے بعد ان کو کوئی یاد نہیں کرے گا. خدا نے مجھ کو کہہ دیا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ ان کی یاد مٹا دی جائے گی, اور ماضی کے متعلق کہ کبھی برائی تھی زمین پر بھول جائیں گے لوگ ان کو. کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کو یاد رکھیں گے. اور خدا خود بھی ماضی کے متعلق سوال نہیں کرے گا, اور نہ کوئی ماضی کی بات کرے گا, کیونکہ آگے نئی جنتوں کے حال ہوں گے, نئے سفر ہوں گے, نئے سنگم ہوں گے. تو یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. باقی ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے اس کتاب کے اندر کہ تقدیر لکھ کے نہیں بھیجا جاتا, یہ فضولیات ہے. حتیٰ کہ لنگڑے لولے جو آ رہے ہیں اس کے قصوروار بھی ہمارے ابا اماں ہیں. جب ایک اندھیری چل پڑے برائی کی, اس میں پھر گندم میں گھن بھی پس جاتی ہے. لیکن میں نیا آدم, میں زمین کا مسیح نہیں ہوں. زمین کے مسیح آتے رہیں گے. مجھے خدا نے زمانوں کا مسیح کہا ہے. کیا کہا ہے؟ میں نبی کی شکل میں نہیں آیا ہوا, میں زمانوں کا مسیح ہوں. جو زمانے ہوں گے مستقبل میں, خدا نے کہا جو مخلوقات اپنی نجات چاہیں گی میں تجھے وہاں بھیجوں گا, اور جہاں جہاں میرے دل کا ذکر ہوگا ان جہانوں میں تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تو تم ابھی تک نبیوں کی بحثوں میں پڑھ کر اس دنیا کو چھوڑ دو. اگر تمہارے پاس 1000 سال ہوتے تو یہ حرکتیں کر لیتے. تمہارے پاس اتنا وقت تھوڑا ہے. اس تھوڑے وقت میں اگر خدا کی محبت کی آگ میں جلنا چاہتے ہو, آؤ میری طرف, آؤ خدا کی منشا کے لیے ہم نئے زمانوں کی بنیاد رکھ دیں, تاکہ اندھیرے دور ہو جائیں. اور خدا نے کہا میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی, اور انسان میری قدر و قیمت کو جان لے گا. تو آؤ اور میرے مددگار بنو. خدا حافظ.